کا نواں سپیل، لاہور میں موسلادھار بارش کے باعث سڑکوں پر پانی جمع، ٹریفک کی روانی متاثر، نشیبی علاقے زیر آب، بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی۔ سب سے زیادہ بارش نشتر ٹاؤن 105، اقبال ٹاؤن 95، گلشن راوی میں 92، چوک ناخدا میں 91 ملی میٹر ریکارڈ۔ پرانی انارکلی میں خستہ حال گھر کی چھت گر گئی، ایک شخص جام بحق، بارش کا پانی جناح ہسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں داخل، چھتوں سے پانی ٹپکنے لگا، انتظامیہ پانی نکالنے میں مکمل طور پر ناکام۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ دن بھر وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ دریائے راوی سے ملحقہ نشیبی علاقے سیلابی پانی کے بعد بارشی پانی کی لپیٹ میں، شاہدرہ کے مقام پر دریائے راوی کی سطح میں نمایاں کمی، بہاؤ 1,38,600 کیوسک ریکارڈ، ہیڈ بلوکی پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب، پانی کی آمد 2,01,905 کیوسک ہو گئی، ہیڈ بلوکی سے نکلنے والی دونوں نہروں میں پانی کا اخراج بند کر دیا گیا، سیلاب متاثرین کے لیے سرچ اینڈ ریلیف آپریشن بھی جاری۔ ادھر شاہدرہ کے مقام پر بہاؤ میں کمی کے بعد راوی چین لکھنے لگا، نالا اوور فلو کرنے سے بڑے علاقے پھیل گیا، باراندری اور مالی پورہ بند روڈ سے 6 افراد محفوظ مقامات پر منتقل، مانگا منڈی کے گاؤں جھگیاں ملایا وادیاں سے 11 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ دریائے ستلج میں طغیانی سے قصور میں جگہ جگہ تباہی، بھارت نے اپنے علاقے بچانے کے لیے دفاعی بند توڑ کر پانی گنڈا سنگھ والا گاؤں کی طرف چھوڑ دیا۔ انتہائی اونچے درجے کے سیلاب نے کئی مقامات پر حفاظتی بند توڑ دیے، سیلابی ریلا مزید 6 دیہات میں داخل، موزہ پیپل، کنڈنورا رت، آکھوکا سمیت دیگر دیہات زیر آب، قصور اور قریبی علاقوں میں 1 لاکھ سے زائد افراد نقل مکانی پر مجبور۔ ہیڈ گنڈا سنگھ والا کے مقام پر پانی کا بہاؤ 3 لاکھ کیوسک سے زائد ریکارڈ، پانی کی سطح 24 فٹ ریکارڈ، دریائی کٹاؤ سے سینکڑوں ایکڑ اراضی بھی دریا برد ہو گئی۔ دریائے سندھ میں سیلاب کا خطرہ، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سیلابی صورتحال کے باعث مقرر کیے گئے وزراء سے رابطہ، وزیر آبپاشی جام خان شورو کی دریائی صورتحال پر بریفنگ، وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام متعلقہ محکموں اور انتظامیہ کو فیلڈ میں متحرک رہنے کی ہدایت، صوبائی وزراء تمام اقدامات کو سپروائز کرتے رہیں، بیراجوں اور بندوں کی مسلسل نگرانی کی جائے، وزیر اعلیٰ سندھ کی دریا کے کنارے یا کچے میں رہنے والے لوگوں کو انتظامیہ سے تعاون کرنے کی اپیل۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن سندھ سیکریٹریٹ پہنچ کر پروونشل فلڈ کنٹرول مانیٹرنگ سیل کا دورہ کیا، پنجاب سے آنے والی سیلابی صورتحال کا بھی جائزہ لیا، سینئر وزیر سندھ کے دفتر میں فلڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا، محکمہ آبپاشی، پی ڈی ایم اے اور درکار متعلقہ حکام کی سینئر وزیر کو بریفنگ۔ اقوام عالم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قائدانہ صلاحیتوں کی معترف، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی قیادت عالمی موضوع بن گئی، فارن پالیسی ایکسپرٹس اور عالمی جریدے پاک امریکہ تعلقات پر مسلسل آرٹیکلز لکھنے لگے۔ واشنگٹن ٹائمز نے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو مرد اہن قرار دیا۔ واشنگٹن ٹائمز کے مطابق فیلڈ مارشل کو امریکہ میں جنوبی ایشیا کی سلامتی کے لیے بااثر ترین شخصیت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے دوران فیلڈ مارشل کی عوامی مقبولیت میں نمایاں اضافہ ہوا، پاکستان نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کیا، مودی نے ثالثی کا انکار کیا، پاکستان نے کابل ایئرپورٹ حملے کے ماسٹر مائنڈ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کیا۔ وزیر اعظم چین کے سرکاری دورے پر روانہ، وفاقی وزراء اسحاق ڈار، عطا اللہ تارڑ اور مشیر طارق فاطمی بھی ہمراہ۔ وزیر اعظم شنگھائی تعاون تنظیم کے 25ویں سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعظم خطے میں امن کی کوششوں، علاقائی روابط میں اضافے اور خطے کی عوام کی ترقی کے فروغ کے حوالے سے پاکستان کا موقف پیش کریں گے۔ وزیر اعظم کی چینی صدر شی جن پنگ اور وزیر اعظم لی شیانگ سے 2 طرفہ ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ سربراہی اجلاس میں شریک عالمی رہنماؤں سے بھی ملیں گے۔ پاکستان کی تہران اور واشنگٹن کے مابین سفارتکاری کا راستہ ہموار کرنے کی پیشکش، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ ایران اور پاکستان سخت وقت کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے مسائل حل کرنے میں ایمانداری سے پیش آتے ہیں۔ افغانستان سے کہا یا تو ٹی ٹی پی کے خلاف کارروائی کریں یا ان دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کر دیں۔
صدر آصف علی زرداری نے پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی بل 2025 کی منظوری دے دی۔ صدر کی منظوری کے بعد بل ایکٹ بن گیا۔ پاکستان لینڈ پورٹ اتھارٹی سرحدی گزرگاہوں پر سامان اور افراد کی نقل و حرکت میں سہولت فراہم کرے گی۔ بھارت اور بنگلہ دیش کے بعد پاکستان خطے میں لینڈ پورٹ اتھارٹی قائم کرنے والا تیسرا ملک بن گیا۔ جوا ایپس پروموشن کیس میں یوٹیوبر ڈکی بھائی کے خلاف تحقیقات کا دائرہ وسیع۔ ڈکی بھائی کی نشاندہی پر دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کرنے کا فیصلہ۔ NCCI کے مطابق جوئے کی ایپ پروموشن کی رقم دبئی کے اکاؤنٹس میں منگوائی گئی۔ دوسری جانب ڈکی بھائی کی اہلیہ کی عبوری ضمانت میں بھی توسیع کر دی گئی۔ ٹیرف کے نفاذ پر امریکی عدالت اور صدر ٹرمپ آمنے سامنے۔ امریکی اپیلز کورٹ نے متعدد عالمی ٹیرفز کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ صدر ٹرمپ کا شدید رد عمل، کہا عدالتی فیصلہ امریکہ کو تباہ کر دے گا۔ سپریم کورٹ کو شہریوں کو مفاد دیکھنا چاہیے جو قومی خوشحالی ہے۔ یہ اقدام امریکی معیشت اور مقامی صنعتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کیا گیا۔ یوکرین تنازع کا حل فوری جنگ بندی ہے۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب، کہا امید ہے روس اور یوکرین کے درمیان براہ راست رابطوں کا مثبت نتیجہ آئے گا۔ روس یوکرین تنازع کے پرامن حل کے لیے کی جانے والی کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ امریکہ اور روس کے درمیان اعلیٰ سطح کے رابطے خوش آئند ہیں۔ طاقت کے استعمال سے صرف انسانوں کی تکالیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ ترکیہ نے اسرائیل کے ساتھ تمام تجارتی اور اقتصادی تعلقات ختم کر دیے۔ اسرائیلی طیاروں کے لیے اپنی فضائی حدود بھی مکمل طور پر بند کر دی۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا پارلیمنٹ میں اعلان، کہا اسرائیل غزہ کو ناقابل رہائش بنا کر وہاں کے لوگوں کو بے دخل کرنا چاہتا ہے۔ نہتے فلسطینیوں کو بھوک سے مارنے کی اسرائیلی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی عرب کے سفارتخانے آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی سعودی سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے ملاقات۔ پاک بھارت کشیدگی میں مخلصانہ، برادرانہ اور مؤثر کردار پر سعودی عرب کی حکومت اور سفیر سے اظہار تشکر۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ جنگ ہو یا امن، سعودی عرب نے ہر موقع پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات ہر آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔